صدیوں پہلے جب انسان کم اور جادو زیادہ تھا، پہاڑ بادلوں میں چھپے رہتے تھے اور زمین پر انسان خوشی خوشی زندگی گزارتے تھے۔ دنیا میں سکون تھا اور ہر طرف عجیب سی روشنی اور جادو کا احساس ہوتا تھا۔ اسی دور میں پریوں کی دنیا میں ایک پری پیدا ہوئی جس کا نام سلویرا تھا۔ جب وہ پیدا ہوئی تو ایسا لگا جیسے آسمان سے روشنی زمین پر اتر آئی ہو۔ سلویرا بہت خوبصورت تھی، اس کی آنکھیں چاندی کی طرح چمکتی تھیں اور اس کے بال سونے کی طرح روشن لگتے تھے۔ جب وہ چلتی تھی تو لگتا تھا جیسے ہوا بھی اس کے ساتھ چل رہی ہو۔ جب سلویرا تھوڑی بڑی ہوئی تو ساری پریاں اسے دیکھ کر حیران رہ جاتی تھیں۔ جب بھی وہ کسی محفل میں آتی تو سب کی نظر بس اسی پر ٹھہر جاتی۔ کچھ پریاں اس کی تعریف کرتی تھیں اور کچھ چپ چاپ اسے دیکھتی رہتی تھیں۔ اس کا قد بھی عام لڑکیوں کے مقابلے میں زیادہ تھا، اسی وجہ سے وہ اور زیادہ خوبصورت نظر آتی تھی۔ سلویرا صرف خوبصورت ہی نہیں تھی بلکہ دل کی بھی بہت اچھی تھی۔ وہ اکثر دوسری پریوں کے ساتھ وقت گزارتی، ان سے باتیں کرتی اور ان کے ساتھ خوشی سے رہتی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ سب کے ساتھ پیار اور عزت سے بات کرتی تھی، اسی وجہ سے زیادہ تر پریاں اسے پسند کرتی تھیں۔ لیکن اسی زمانے میں وہاں ایک جادوگرنی بھی رہتی تھی جو کالے جادو کی ماہر تھی۔ وہ اکثر اکیلی رہتی تھی اور لوگ اس سے دور رہنا پسند کرتے تھے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بہت چالاک اور خطرناک ہے۔ ایک دن اس جادوگرنی کو سلویرا کے حسن اور اس کی شہرت کے بارے میں پتہ چلا۔ جب اس نے سنا کہ ساری پریاں سلویرا کی تعریف کرتی ہیں تو اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ وہ غصے میں کہنے لگی کہ جب تک یہ پری زندہ رہے گی تب تک مجھے چین کی نیند نہیں آئے گی۔ جادوگرنی نے سوچنا شروع کیا کہ سلویرا کو کیسے نقصان پہنچایا جائے۔ وہ کئی دن تک منصوبہ بناتی رہی۔ آخر ایک دن اس نے ایک چال سوچی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پریوں کے لیے ایک بڑی محفل کا انتظام کرے گی۔ کچھ دنوں بعد اس نے واقعی ایک محفل کا انتظام کر دیا۔ اس نے ساری پریوں کو دعوت دی اور کہا کہ سب مل کر خوشی منائیں گے۔ پریاں محفل کی بات سن کر خوش ہو گئیں اور محفل میں آنے لگیں۔ جب محفل کا دن آیا تو وہاں بہت روشنی اور خوشی کا ماحول تھا۔ پریاں ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھیں اور محفل کا مزہ لے رہی تھیں۔ سلویرا بھی وہاں موجود تھی اور سب کے ساتھ خوشی سے وقت گزار رہی تھی۔ لیکن جادوگرنی کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ جب کھانا کھولنے کا وقت آیا تو جادوگرنی چپکے سے سلویرا کے کھانے میں کالے جادو سے بنایا ہوا زہر ملا دیتی ہے۔ کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں چلتا۔ تھوڑی دیر بعد جب سب پریاں کھانا کھانے لگتی ہیں تو سلویرا بھی کھانا کھاتی ہے، لیکن کچھ ہی دیر میں اسے عجیب سا احساس ہونے لگتا ہے۔ اس کے پیٹ میں شدید درد شروع ہو جاتا ہے اور وہ بے چین ہونے لگتی ہے۔ سلویرا کا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے اور وہ درد سے کانپنے لگتی ہے۔ وہ پریوں کو مدد کے لیے بلاتی ہے۔ باقی پریاں گھبرا جاتی ہیں اور فوراً اس کے پاس آ جاتی ہیں۔ جب پریاں دیکھتی ہیں کہ سلویرا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے تو وہ اسے فوراً وہاں سے لے جاتی ہیں۔ وہ اسے اپنی دنیا میں واپس لے جاتی ہیں اور اس کا علاج شروع کر دیتی ہیں۔ کئی دن تک سلویرا کمزور رہتی ہے۔ پریاں اس کا خیال رکھتی ہیں اور اس کے پاس رہتی ہیں۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا ہے اور کچھ مہینوں بعد سلویرا کی طبیعت بہتر ہونے لگتی ہے۔ آخر ایک دن ایسا بھی آتا ہے جب سلویرا بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ پریاں بہت خوش ہوتی ہیں لیکن ان کے دل میں غصہ بھی ہوتا ہے۔ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ سلویرا کو زہر کس نے دیا تھا۔ پھر ساری پریاں مل کر فیصلہ کرتی ہیں کہ وہ اس جادوگرنی کو سزا دیں گی جس نے اتنی بری حرکت کی تھی۔ ایک دن سب پریاں اکٹھی ہوتی ہیں اور جادوگرنی کے پاس جاتی ہیں۔ جب جادوگرنی انہیں دیکھتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ اب اس کی چال پکڑی گئی ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ پریاں مل کر اس پر حملہ کرتی ہیں اور اس کے کالے جادو کو ختم کر دیتی ہیں۔ آخرکار وہ جادوگرنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پریوں کی دنیا میں پھر سے سکون آ جاتا ہے۔